جی، اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان جمعے سے امن بات چیت شروع ہوگی، یہ حکومت پاکستان نے کہا ہے۔ اسی لیے اسلام آباد میں 9 اور 10 اپریل کو عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ سہولت کے ساتھ انتظامات ہو سکیں۔ لیکن آ کون رہا ہے؟ ایران کی جانب سے تصدیق ہو گئی ہے کہ جو مجلس کے اسپیکر ہیں باقر قالیباف، وہ ایرانی وفد کی قیادت کریں گے، لیکن امریکہ سے کون آئے گا یہ ابھی تک طے نہیں ہے۔ ہم سن رہے تھے کہ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اسلام آباد آنے والے ہیں، لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید وہ سیکیورٹی کے خدشات کے سبب کوئی اور آئے ان کی جگہ۔ ہو سکتا ہے سٹیو وٹکوف آ جائیں، ہو سکتا ہے صدر ٹرمپ کے داماد آ جائیں، ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ ایک اور بڑا کنفیوژن جو ہے وہ جنگ بندی پہ عمل درآمد شروع ہوتے ہی وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ آیا کہ صرف ایران تک محدود ہے یا اس میں لبنان بھی شامل ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے وضاحت کی ہے کہ جنگ بندی ڈیل میں لبنان بھی شامل ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ لبنان جنگ بندی کے دائرے سے باہر ہے، اور صدر ٹرمپ نے بھی کچھ دیر پہلے امریکی چینل PBS سے بات کرتے ہوئے نیتن یاہو کے اس موقف کی تائید کی ہے۔ چنانچہ آج بیروت، طائر اور سیدون سمیت پورے لبنان میں 100 سے زائد مقامات پہ جنگ بندی کے فوراً بعد سے ہی اسرائیلی فضائیہ نے بغیر کسی پیشگی وارننگ کے متواتر حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ سلسلہ اب تک نہیں تھما۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 1982 میں بیروت کے طویل محاصرے کے بعد سے لبنان پہ یہ سب سے شدید بمباری ہے۔ آپ کو یا آپ کے بزرگوں کو یاد ہو کہ 1982 میں PLO کو بیروت سے نکالنے کے لیے اس وقت ایریل شیرون وزیر دفاع تھے، محاصرہ کیا گیا تھا جو کئی مہینے تک جاری رہا، اور لبنان پہ مسلسل بمباری ہوتی رہی، بلکہ تقریباً اسے برباد کر دیا گیا تھا۔ لبنانی وزارت صحت نے اب تک 90 ہلاکتوں اور 800 زخمیوں کی تصدیق کی ہے، تاہم یہ ابتدائی اندازے ہیں۔ وزارت صحت نے عالمی طبی امداد کی اپیل کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے، اس سے آپ حالات کے غیر معمولی ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بیروت کا جو سب سے بڑا رفیق حریری ہاسپٹل ہے وہ زخمیوں سے بھر چکا ہے۔ بالبک شہر میں ایک جنازے پہ بمباری سے 10 اموات ہوئی ہیں۔ ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ اس کا سارا ایمبولنس بیڑا لبنان بھر میں زخمی ڈھو رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کارٹس نے دھمکی دی ہے کہ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کی بھی کسی بھی وقت باری آ سکتی ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ لبنان کے خلاف مسلسل جارحیت اگر نہیں تھمتی تو اسرائیل کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ لبنانی وزیر اعظم نوال اسلام نے کہا ہے کہ دنیا قتل عام رکوائے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری نے کہا ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں بھرپور کوششیں کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لبنان کی صورتحال پہ گفتگو کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس اور اسپین اور فرانس نے اسرائیل سے بمباری فوراً روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں امن کے پورے عمل کو ڈی ریل کر سکتی ہیں، جبکہ ترک صدر اردوان نے صدر ٹرمپ سے فون پہ بات چیت کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے خاتمے کے لیے کہیں سے بھی شرارت ہو سکتی ہے۔ ان کا اشارہ غالباً نہیں یقیناً اسرائیل کی جانب ہے، اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ ایران لبنان کے معاملے پہ بھڑک کے کوئی کارروائی کرے جس کی کو بنیاد بنا کے یہ جو ابھی چند گھنٹے پرانی جو جنگ بندی ہے اس کا کوئی توڑ ہو سکے۔ اچھا، اسرائیل سے ہمیں کیا خبر ملتی ہے؟ میں ایک چیز ایڈ کر لوں برار کہ یہ کتنی نازک ہے یہ جنگ بندی۔ ہم نے دیکھ لیا کہ پہلے ایک دن کے اندر کتنی مارا ماری ہوئی ہے لبنان میں، اور میں ایرانین نیوز ایجنسی ہے فارس،
اس کا ایک اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ آج صبح ہم نے دیکھا کہ آبنائے ہرمز جو کھولنا تھا ایران کو، وہاں سے 1-2 شپس پاس ہوئے، لیکن اب جو ہے ایران نے دھمکی دی ہے کہ ہم یہ بند کر دیں گے، ہم یہ نہیں کھولیں گے جب تک لبنان کے حملے چل رہے ہیں، تو پھر ہم سے بھی توقع نہ کی جائے کہ وی شوڈ کیپ آور اینڈ آف دا بارگن۔ اچھا، خود خلیج فارس میں بھی فرجائل صورتحال ہے، اس لیے کہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی ایران کا جو جزیرہ لعان ہے وہاں آئل تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے۔ فارس صوبے میں ایک اسرائیلی ہرمس ڈرون مار گرایا گیا ہے۔ کویت کی پیٹرولیم، برقی اور آبی تنصیبات پہ ایرانی حملے ہوئے ہیں۔ بحرین کی بھی یہی صورتحال ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے آج 17 میزائل اور 35 حملہ آور ڈرون گنے ہیں، اور سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے 9 ڈرون مار گرائے ہیں۔ یہ بھی چل رہا اگین دیکھیں، بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تھنگز آر ویری ویری فریجائل، اور انتہائی اس وقت کوشس اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے، لیکن کوشن کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ ہماری کام ہوتا ہے ٹو لک آن دا نیگیٹو سائڈ آف تھنگس۔ میرا خیال ہے کہ پہلے کچھ منٹ لے کر ہم سے سیلیبریٹ کرنا بھی بنتا ہے، ہاں سیلیبریٹ کرنا بھی بنتا ہے، اور یہاں پر سلیوٹ پاکستان کی تمام سویلین اور فوجی قیادت کو، وزیر اعظم شہباز شریف کو، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو۔ میں کبھی نہیں امیجن کر سکتا تھا کہ وہ اس پوزیشن میں اس طرح پرفارم کریں گے، آئی واز اے اسکیپٹک۔ اور ظاہر ہے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس فورسز عاصم منیر صاحب کو، اور فار آل آف دیم فار ٹرائنگ ٹو میک دس پاسبل۔ اب کل کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے کہ تمام جو پارٹیز ہیں اس میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسپوائلرز اس میں آئیں گے۔ اتنی بڑی جنگ کو روکنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کا اپنا ایک مومنٹم ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ٹمورو ایوری تھنگ فالز اپارٹ، تاریخ کم از کم یہ ریکارڈ کرے گی کہ پاکستان نے پوری کوشش کی تھی، اور یہ بات دنیا بھر اکنالج کر رہی ہے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ان مائی ہول لائف۔ ماضی میں جبھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی بات کر رہی ہے تو وہ کسی نیگیٹو کانٹیکسٹ میں ہی ہوتا تھا۔ یہاں پر پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے تو کہا کاسابلانکا سے کہاں تک، کوالالمپور تک، لتھوینیا سے پیغام آ رہے ہیں، مطلب اٹس اکراس دا بورڈ اینڈ اٹ از اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈس۔ یہ ایک خوشائن بات ہے، لیکن سب سے بڑا اسپوائلر ان دا روم کون ہے؟ وہ ہے اسرائیل۔ اس کی کوشش ہے کہ یہ جنگ بندی بھی جو غزہ کی جنگ بندی کی جیسی ہو جائے، اور نہیں، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے نا، دے وانٹڈ ٹو کنٹینیو، اور ان کے کئی اتحادی بھی ہیں اس خطے میں جن کا بھی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یہاں پر۔ شائل افراہیم اسرائیلی ایکٹیوسٹ ہیں، کچھ حد تک جرنلسٹ بھی ہیں، وہ کچھ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اسرائیل میں اس وقت کیا صورتحال ہے، تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے میری نظر میں۔ ان کے مطابق کہ ایک تو ظاہر ہے کہ بہت فرسٹریشن ہے، بہت غم ہے اور بہت غصہ ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا۔ اس کے مطابق کہ اسرائیلی حکمرانوں کے لیے، اسرائیلی آفیشلز کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا، کیونکہ 24 گھنٹے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو لگ رہا ہے اس میں کہ شاید اور یہ امکان اس کا کم ہی ہے، شاید وائٹ ہاؤس نے ان کو بائی پاس کیا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو اور موساد نے ایک پورا منصوبہ بنایا ہوا تھا مجتبی خامنئی کو قتل کرنے کا، اور ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کو کہ یار آپ انتظار کر لیں، ہمیں یہ کرنے دیں، اس کے بعد قسمیں رژیم تباہ ہو جائے گی، لیکن وہ بات نہیں سنی گئی۔ اچھا، اب کل رات میرا خیال ہے کہ کم از کم جب رات کو وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ آتی ہے، رائٹ، مڈ نائٹ ٹویٹ، اس سے کافی چیزیں کلیئر لگ رہی تھی کہ کس چیز ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کی ٹویٹ کرنے سے پہلے آپ نے تمام سٹیک ہولڈرز سے بات نہ کی ہو، ادروائز اٹ از اے لوس بال، یہ پھر ہوائی فائر کے دائرے میں آتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ رات کو وہ جاگا اور سوچا کہ یار چلیں گے ٹویٹ کر، میں اپیل کر دیں، نہیں، اس سے پہلے سیٹنگ ہوتی ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ امریکہ نے کہا ہو کہ یار ہمیں ایک آؤٹ چاہیے، لیکن ہم خود نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے ماحول بنائیں، تو ماحول بنائیں کہ یار اس کو کہیں کہ یار آپ اپیل کریں، اور پھر ہم کہیں گے کہ یار ہمارے بھائی، یار میں نے زرار کا منہ دیکھ لیا، ورنہ تو میں تو شہباز کا شہزیب کا جو حال میں کرنے والا نا یار، لیکن زرار کو میں نہ کہہ نہیں سکتا، پرانا دوست ہے میرا، بھائی ہے ہمارا، یار سمجھا کر۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کی گیم چلی ہے۔ اگین ٹاکنگ اباؤٹ شہباز شریف ٹویٹس، یار اس طرح کا کام کرنے کے لیے نا ایک ویری اسپیسیفک قسم کی پرسنالٹی بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے،
اور میں صرف فوکس کرنا چاہ رہا ہوں جو پہلے جو جملہ جس جملے سے آغاز ہوا ہے اس ٹویٹ کا, ود دا گریٹسٹ ہیوملٹی. اس طرح کا کام ہیوملٹی کے بغیر ہو نہیں سکتا. اگر آپ کے پاس وہ مین کیریکٹر سنڈروم ہے نا کہ بس میں ہوں, میں میرے سے بہتر کوئی کچھ نہیں جانتا, تو آپ یہ کام کر نہیں سکتے. سو سم ٹائمز یہ جو جس بات پر ہم اکثر مذاق اڑاتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں کہ یار یہ تو آپ تو لیٹ جاتے ہیں, کبھی کبھی ایسی ہی چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں کہ یو ڈونٹ بیکم دا اسٹوری. ہاں, آپ اپنی انا کو سائڈ پہ اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیں, اور اس کے یار ایک اسٹریٹجک بینیفٹ بھی ہوتا ہے نا. پھر اگر آپ نے سب کچھ اپنے کندھوں پر لے لیا تو پھر ناکامی کا بوجھ بھی ابھی سے دیکھیں نا کہ ہر آدمی شکایت کر رہا ہے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب مطلب لبنان سے بھی آ رہا ہے, ایران سے بھی آ رہا ہے, گلف سے بھی آ رہا ہے کہ یار دیکھیں آپ نے کروائی ہے, اب آپ کچھ کریں. وہ جو ایک پنچایت کا ہیڈ ہوتا ہے اس پہ جو پریشر ہوتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نکسن کے چائنا ٹرپ کے بعد یہ پاکستان کی سب سے بڑی عالمی سفارتی کامیابی ہے, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وڈ بی رانگ. تو لیکن اس میں اب ایک بات, جیسے بھی آپ نے چائنا کا ذکر چھیڑ ہی دیا, تو یہ بھی ہمیں ریکگنائز کرنا ہوگا کہ پاکستان نے جس انداز میں چائنا کو اعتماد میں لے کر چلا, اور یہ جو ڈیل ہوئی ہے جو سیز فائر کی, اس میں بھی چین نے کلیدی کردار ادا کیا. کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ تھا کہ آخر وقت تک ایران جو ہے وہ لچک نہیں دکھا رہا تھا جس کی ضرورت تھی, اور پھر چین کو ریکویسٹ کی گئی کہ اب آپ انٹروین کریں, آپ ان کو قائل کریں, اور دیٹس واٹ پریویلڈ ان دی اینڈ, جس کا ٹرمپ نے بھی اقرار کیا ہے کہ چین کا اس میں اہم کردار رہا. تو اب ہم جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ چین کے اپنے بھی اس میں سٹیکس تھے, اس کی کوئی ملٹری فٹ پرنٹ تو ہے نہیں مڈل ایسٹ میں. اور آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے جب اسحاق ڈار گئے تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی کہ وہ گارنٹور کی تلاش میں ہے ایران. تو ابھی بھی چین کھل کر ایز اے گارنٹور نہیں آیا, لیکن بیہائنڈ دا سینز رہ کے اسٹریٹجک جو سپورٹ پاکستان کو وہ دے سکتا ہے تاکہ آبنائے ہرمز کھلے, جو کہ چین کا سب سے جو کروشل انٹرسٹ ہے اس پورے معاملے میں, کیونکہ ایران کی 80% آئل ایکسپورٹس جو ہیں وہ چین جاتی ہیں. چین کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ کلیئر ہو, بھلے ایران جو ہے ایک ویکنڈ ایران ایمرج کرے اس پورے معاملے سے, چین کو وہ سوٹ کرتا ہے جس کی ڈپینڈنس جو ہے وہ چین پہ ہو, لیکن پھر بھی جو بھی اس کے اپنے سیلف انٹرسٹ ہے چین کا, انہوں نے ایک رول پلے کیا پاکستان کے ساتھ مل کے کہ اس وقت دونوں ملک, چین ان دا بیک گراؤنڈ, پاکستان ایٹ دا فور فرنٹ, لوگ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ان دونوں کا بہت مثبت کردار رہا ایک بہت بڑی جنگ کو اوائڈ کرنے میں. اچھا, میں یہاں ایک اور اینگل سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امریکن مائنڈ کیسے بنا ہوگا. پرسوں سلامتی کونسل میں جو بحرین کی قرارداد ہے وہ روس اور چین نے ویٹو کی. پہلی بار کھل کے یہ پتہ چلا کہ روس اور چین کس سائٹ پہ ہیں. اس سے پہلے وہ گو تھے کہ اچھی بات نہیں ہے, کھل کے نہیں آئے تھے. وہ بھی ٹپنگ پوائنٹ تھا کہ اب جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے گریجولی. تو میرا خیال ہے کہ امریکنز نے ڈیفینیٹلی یہ بات نوٹس کی ہوگی, تو ان کے پیچھے, اس فیصلے کے پیچھے یہ بھی کچھ پرسنٹیج اس ویٹ کی بھی رکھیں. یار ابھی پروین سونی صاحب فورس میگزین والے سب لوگ جانتے ہیں, ایک بہت ہی عمدہ انڈین اینالسٹ ہیں. ان کا جو ابھی لیٹسٹ ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے, امریکہ چوز ملٹری ڈیفیٹ اوور نیشنل ہیوملیشن. بہت اچھا ہے, صحیح ہے, بہت اچھا ہے. اس کو کوانٹیفائی بھی تو ہم کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں امریکہ کے جو بیسز ہیں وہ انآپریبل ہیں ریجن میں. امریکہ کے ٹرمپ نے کیا سوچا تھا, ٹرمپ کو یہ ایک خواب بیچی گئی تھی نا نیتن یاہو کی طرف سے. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے ایپسٹین فائل کی ویڈیوز ہیں اس کے پاس یا نہیں ہے, لیکن ایک خواب تو اس کو بیچی ہے نا کہ سر بس آپ فاتح ایران ہوں گے, یہی ہے نا, آپ جائیں گے, ہم اوپر سے ایلیمینیٹ کر لیں گے, یہ لے 50 موساد کی رپورٹیں, ہمارے بندے تیار ہیں, یہ سب کچھ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوا. ہر سٹیج پر ناکامی ہوئی. جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا یہ جنگ, اور اکثر یہی سوال ہوتا ہے نا کون جیتے گا کون ہارے گا, ڈے ون سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, سب یہی بات کر رہے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ تعین کریں کہ ہار اور جیت کا مطلب کیا ہوتا ہے. امریکہ کے لیے جیت از کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف ایران, جو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا. ایران کے لیے جیت ہے سروائیول. تو اگر ہم اس پیمانے سے دیکھیں تو کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے, رائٹ. اور امریکہ کو بھی ایک آخری چیز شاہزیب, یہ جو ہم پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے نا, یہ جو 155-200 پلینز بھیج کے ریسکیو آپریشن
सो कॉल्ड रेस्क्यू ऑपरेशन। ये यूरेनियम छीनने की कोशिश भी नाकाम हुई, उससे भी माइंड इनका बदला। मैं यही कहने कि अब क्या करें। एग्जैक्टली, अब क्या बचा है हमारे पास? जी शाहज़ेब। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ज़ाहिर है कि हम कमेंटेटर्स और जो लोग देख रहे हैं, हम ज़ाहिर है कि चाहते हैं कि हम बताएं कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी नहीं, होता I know, है। I भी know, देखें, हाँ। डोमेस्टिकली आप देख लें, ज़ाहिर है कि ट्रंप पे बहुत क्रिटिसिज्म होगा, उधर नेतन्याहू पे ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म होगा और हो रहा है और होना भी चाहिए शायद। लेकिन हमने ये देखा है कि ईरान ने इसे अपनी फतह करार दिया, कहा कि अमेरिका को हमने ह्यूमिलेट किया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने तो अपने सारे अहदाफ पूरे कर लिए थे और मैं 2 हफ्ते का और टाइम देता हूं और हमारे सारे वो अचीव हो गए। मैं तो बोलूँगा कि ट्रंप जैसे बंदे को आप सब पूरी दुनिया उसको वाह वाह करेगी, यार तू कितना ज़बरदस्त बंदा है, तूने 100%। उसके ईगो को अगर वो हर्ट होगा तो वो अभी भी एक बदमस्त हाथी है। वो उसके स्टैंड बाय है सब कुछ। उनके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि जी सब कुछ वैसे ही है, रेडी है, जब वो इशारा करेंगे हम दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो इस बंदे की जो नफ्सियात जो अब तक हम समझ पाए हैं वो ये कि इसको आप फिर शाबाशी देना शुरू करें। आप बोलेंगे अब तो वाकई में तुझे हम नोबेल पीस के लिए करते हैं नॉमिनेट कि तूने एक जंग जो है मुझे लगता है I 100% अग्री आपकी बात से। ये कुछ यूं है ना, वो जो छोटे बच्चे नहीं होते, बच्चा भागते हुए आता है, टेबल में उसका सर लगता है, रोने लग जाता है, तो आप कहते हो गंदी टेबल, मारो टेबल को। तो ट्रंप के साथ भी ना थोड़ा सा यूं ही इसी तरह का सलूक करना। अच्छा, मुझे शुबा हो रहा है कि हमारा एक दिमाग है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, खोपड़ी में एक ही ब्रेन होता है ना। हाँ, कुछ लोगों का। मुझे लगता है ट्रंप पेड़ है। आपको लग रहा है? अच्छा, वो मैं सबूत भी पेश कर रहा हूँ ना। ब्रेक के बाद या ब्रेक से पहले? एक ही सांस में वो क्या कह रहा है, बताओ। ईरान पे आयद पाबंदियां उठाने के इम्कानात पे मैं गौर कर रहा हूँ। और आगे लिख रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि अगर किसी मुल्क ने ईरान को असला दिया तो उस पर 50% टैरिफ लगा दूंगा। तो ये बंदा टैरिफ से आगे तो इसकी सोच ही नहीं तो ये मैंने अपनी जो आई गेट इट। हाँ, सही है, वक्फा ले लें। कॉन्ट्रडिक्शन। फुल ऑफ ऐसा वैसा। चले एक वक्फा लेते हैं। आप ट्रंप की बातें अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में इस वक्त एंड बियॉन्ड, वो एक इंडिया की भी बात इंडिया में हर एक चीज़ है। ब्रेक के बाद